شام کا اندھیرا جیسے ہی چاروں طرف پھیلا، سیمی آنٹی کو ہول اٹھنے لگے۔ ارے میں کہتی ہوں تم نے لڑکی کی ذات کو اتنی چھوٹ دے کیوں رکھی ہے؟ کل کو کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو کیا منہ دکھاؤ گی اپنے شوہر کو؟ ارے آپا، آپ تو بس یوں ہی پیچھے لگی رہتی ہیں میری لائبہ کے۔ سارا دن تو بچی پڑھنے میں لگی رہتی ہے اور آپ ہیں کبھی کچھ بولتی ہیں اور کبھی کچھ۔ سیمی آنٹی منہ ہی دیکھتی رہ گئیں جہارا بیگم کا۔ دیکھو تو صحیح، جوان بیٹی صبح کی گئی ابھی تک نہیں لوٹی، اور یہاں راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ سیمی آنٹی اور جہارا بیگم کا گھر ساتھ ہی ساتھ تھا، صرف ایک دیوار کا فاصلہ تھا، آپس میں خوب میل ملاپ تھا۔ سیمی آنٹی کے 4 بچے تھے جو خیر سے اپنے اپنے گھروں کے تھے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ کم عمر میں ہی چاروں کے گھر بسا چکی تھی، جبھی سکون میں تھی۔ بڑا بیٹا حیدرآباد میں تھا بیوی بچوں کے ساتھ، اور چھوٹا بیٹا ان کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ بہو بھی ملنسار اور سیدھی سادی تھی، اسی لیے انہیں گھر کے کام کاج کی کوئی فکر نہیں تھی۔ گھر چلانا بہو کے ذمہ تھا۔ شوہر کو دنیا سے گئے 3 سال ہو گئے تھے۔ یوں تو جہارا بیگم کے خوب آنا جانا رہتا تھا ان کا، اور انہیں پیار بھی بہت تھا جہارا بیگم اور ان کے بچوں سے۔ وہیں جہارا بیگم کی تسلی بخش طبیعت سے وہ بہت عاجز بھی تھی، انہیں زمانے کی اونچ نیچ کا بتاتی رہتی تھی۔ جہارا بیگم جہاں کچھ باتیں مان بھی لیتی تھی، کبھی کچھ سنا بھی دیتی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی پر بہت بھروسہ تھا۔ ایک ہی تو بیٹی تھی، وہ بھی بڑی آرزوؤں اور منت مرادوں سے آئی ان کی گود میں۔ 2 بیٹوں کے بعد اللہ نے ان کی اور ان کے شوہر کی سن لی، اور ان کے گھر میں رحمت نازل ہوئی۔ خوب لاڈ پیار نے لائبہ کو سر پہ نہیں بلکہ آسمان پر چڑھا دیا تھا۔ گندمی رنگت کی لائبہ لگتی تو بہت خوبصورت تھی، عادت اور اخلاق کی بھی کمی نہیں تھی، بس لاڈ پیار اور اکلوتے پن سے تھوڑی نہیں بلکہ بہت بگڑ گئی تھی۔ صبح کالج جاتی تو شام گئے لوٹتی، کوئی کچھ نہ کہتا، ماں ہمیشہ طرفدار رہتی۔ جہارا بیگم جب پوچھتی تو فوراً جواب دیتی، امی آج فلاں دوست کے گھر تھی تو آج فلاں کے۔ ماں بھی فوراً مان لیتی، نہ باز پرس کرتی نہ منع کرتی۔ کبھی کمرے میں گھنٹوں بند رہتی تو کبھی گھنٹوں باتھ روم میں موجود ہوتی، ایسا لگتا سو گئی ہے وہیں۔ جہارا بیگم کو کوئی فکر نہ ہوتی کہ دیکھ تو لیں وہ کر کیا رہی ہے۔ اتنی دیر سے فون کان سے لگائے ہر بار یہی کہتی کہ بچی ہے، ہر بات پر روکنا ٹوکنا ٹھیک نہیں۔ امی میں آج لیٹ آؤں گی، میرا انتظار مت کریے گا۔ یہ سنتے ہی سیمی آنٹی کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ارے بیٹی تم تو روز ہی لیٹ آتی ہو، آج کیا آدھی رات کو آؤ گی؟ یہ سنتے ہی لائبہ شروع ہو گئی۔ ارے آنٹی آپ کو کیا پتہ پڑھائی کرنا کتنا مشکل کام ہے، کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ سیمی آنٹی حیران و پریشان کہ اب ایسا بھی کیا کرنا پڑتا ہے پڑھائی میں کہ لڑکی صبح کو جائے تو شام کو گھر کی راہ لے۔ ارے سیکنڈ ایئر کی پڑھائی نہ ہوئی، MBA ہو گیا۔ وہ پوچھتی رہ گئیں، آج کیوں اتنی دیر سے آؤ گی؟ مگر نہ اس نے سنا اور نہ بات سننے کی زحمت کی۔ ماں کو اطلاع دینی تھی سو دے دی، سیمی آنٹی کو کیوں بتاتی؟ سنتی ہو جہارا بیگم، لڑکی کا اس طرح آنا جانا ٹھیک نہیں، زمانہ بہت خراب ہے، اور لڑکیوں کی عزت تو ویسے ہی دنیا کی ہر چیز سے قیمتی ہوتی ہے۔ ارے آپا کیوں فکر کرتی ہیں، دوست کے ساتھ مل کر پڑھنا ہوگا، آ جائے گی شام تک، اور بتا کر تو گئی ہے۔ ہاں یہ تو میں بھی دیکھ رہی ہوں، وہ بتا کر ہی گئی ہے، پوچھ کر نہیں گئی۔ میری ساس کہتی تھی لڑکیوں کو کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نگاہ سے، پر تم نے تو آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، گھنٹوں کمرے میں بند رہتی ہے، اللہ جانے کیا کرتی ہے۔ تم ذرا کمرے میں جھانک ہی لیا کرو، ایک ہی بیٹی ہے تمہاری، تھوڑی تو عقل استعمال کرو۔ یہ سننا تھا کہ جہارا بیگم غصے سے اٹھی۔ آپا تم پھر شروع ہو گئی، میری بیٹی دوسروں کی بیٹیوں کی طرح ہرگز نہیں ہے، آپ میری بیٹی کے بارے میں کچھ مت کہا کریں بس، اور پیر پٹکتی کچن میں جا گھسی۔ سیمی آنٹی منہ ہی تکتی رہ گئی۔ صبح وہ حسب معمول پودوں کو پانی دے رہی تھی،
کہ زور زور سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ ذرا غور کیا تو آوازیں جہاں آرا بیگم کے گھر سے آتی معلوم ہوئی۔ فوراً دوڑ کر گئی۔ ذہن میں آیا بھی کہ یا اللہ، آج اس کی بے فکری کوئی عذاب تو نہیں لے آئی۔ گیٹ پر دستک دی تو اندر سے فوراً گیٹ کھل گیا۔ دیکھا تو لائبہ سے بڑا بھائی آنکھوں میں خون لیے کھڑا تھا۔ دانش بیٹا، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ کیوں صبح صبح رونا دھونا مچایا ہوا ہے؟ غصے سے بے قابو ہوتا دانش بولا، آپ جا کر امی سے پوچھ لیں، میں کام سے جا رہا ہوں۔ وہ کچھ نہ سننے سمجھنے والے انداز میں اندر داخل ہوتی ہیں کہ جہاں آرا بیگم لٹی پٹی لاؤنج میں ہی مل جاتی ہیں۔ سیمی آنٹی دھک سی رہ جاتی ہیں کہ رات تو سب ٹھیک تھا، اچانک کیا ہو گیا؟ جہاں آرا بیگم کی جو ہی نظر ان پر پڑی، یہ فوراً لپک کر ان کی طرف آتی ہیں اور گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہیں۔ آپا، میں لٹ گئی، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ سیمی آنٹی کے صوفے پر بٹھایا اور پانی پلایا، پھر تھوڑا سنبھل کر پوچھا، کیا بات ہوئی؟ بتاؤ مجھے۔ جہاں آرا بیگم جھلملاتی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی کہ آپا، رات کو دانش نے لائبہ کو ریسٹورنٹ میں کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا اور وہ لڑکا حلیے سے لفنگا لگ رہا تھا۔ دانش دوستوں کے ساتھ تھا، اس لیے اسے کچھ کہے بغیر گھر آ گیا۔ اس کی تھوڑی دیر بعد ہی لائبہ بھی آ گئی۔ جب دانش نے پوچھا کہ کون ہے وہ لڑکا تو بنا ڈرے بتانے لگی کہ اس کا چکر اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس لڑکے کے ساتھ 2 مہینے پہلے دونوں نے شادی بھی کر لی ہے۔ سیمی آنٹی تو پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی، میرا تجربہ غلط نہیں تھا۔ چاہے کتنی بھی محبت ہو، ماں باپ کو اولاد پر ان پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کرنے سے ہی بڑے بڑے طوفان آتے ہیں۔ جہاں آرا بیگم سر جھکائے آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو اور شرمندگی لیے بولی، آپا، آپ ٹھیک کہتی تھی، مجھے ہی بیٹی پر نظر رکھنی چاہیے تھی۔ ہم مائیں بیٹیوں کو کالج اور یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہوئے خوب فخر کرتی ہیں کہ ہماری بیٹیاں اتنے بڑے اداروں میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، مگر ہم ان کو دنیا کی اونچ نیچ نہیں بتاتی، نہ سمجھاتی ہیں۔ جب بیٹیاں فیشن کرتی ہیں ہر طرح کے اور بے پردہ باہر نکلتی ہیں تو ہم مائیں غرور میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ ہماری بیٹیاں کتنی خوبصورت ہیں، لیکن ہم اس خوبصورتی کی حفاظت نہیں کرنا سمجھاتے۔ سیمی آنٹی کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے۔ اب کچھ بولنے کے لیے ان کے پاس کچھ رہا ہی نہیں تھا، اس لیے جہاں آرا بیگم کو سسکتا ہوا چھوڑ کر آہستہ قدموں سے لوٹ آئیں اپنے گھر، اور وہیں بیٹھی جہاں آرا بیگم یہ سوچتی تھی کہ کاش میں ماں ہونے کا فرض ادا کر پاتی۔ ان کے کان میں ابھی تک اپنے شوہر کی آواز گونج رہی تھی، یہ تربیت کی ہے تم نے جہاں آرا بیگم؟ تم سے ایک بیٹی نہیں سنبھالی گئی۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی تم پر بیٹی کی تربیت کی ذمہ داری سونپ کر۔ بیٹیوں کو غلطی پر ہر سرزنش کرنی چاہیے تاکہ وہ آگے نہ بڑھیں اور نہ پستی میں گریں، اور نہ ماں کی تربیت پر کوئی انگلی اٹھا سکے۔ ماؤں کو بھی اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے جو ساری زندگی کے لیے پچھتاوا بن جائے۔ آج وہ ماں کے ساتھ ساتھ شوہر کا اعتبار بھی ہار گئی تھی۔